الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 95 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ خاتمہ سورہ کی آیات ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں ایک تمہید اور ایک خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں جس طرح مثال کے طور پر یا بنی اسرائیل کا خطاب یہاں سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے سورہ کی تمہید ہے۔ اسی طرح سے آخر میں خاتمے کی آیات ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی الگ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ یہ سورہ انبیاء ہے اور آیت 94 پر اس کا اصل مضمون یا مرکزی مضمون خاتمے کو پہنچ گیا۔ اس میں پیغمبروں کی سرگزشتوں پر آخر میں وہ تبصرہ کیا ہے جو دین کی پوری حقیقت کو چند لفظوں میں بیان کر دیتا ہے۔ یہ دین ایک ہی دین ہے، سب پیغمبروں کا دین ہے، سب یہی ہدایت لے کر آئے تھے۔ یہ ایک ہی امت ہے، اس امت کا نام امت مسلمہ ہے۔ اس میں جو فرقے پہلے بنے، جو اب بن رہے ہیں، سب لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ سب تقطعوا امرہم بینہم کا مصداق ہے۔ یہ حقیقت واضح کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ ان فرقوں کی بنیاد پر کسی کی نجات نہیں ہوگی۔ نجات اس قاعدے پر ہوگی جو ہم نے نجات کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پروردگار پر سچا ایمان ہو، آخرت میں جواب دہی پر یقین، اور اس کے ساتھ عمل صالح۔ اگر یہ چیز موجود ہے تو پھر غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ معاف ہوگی، وہ عفو درگزر فرمائے گا۔ فلا کفران لسعیہ، کسی کی سعی کو وہاں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے اگر وہ اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ اس سے پیچھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا گیا تھا کہ یہ تمہارے مخاطبین اب ضد، ہٹ درمی اور مکابرت پر اترے ہوئے ہیں، اور جب کوئی قوم ضد، ہٹ درمی اور عناد اختیار کر لے، مکابرت پر اتر آئے، تو پھر اللہ کے قانون کے مطابق وہ ہدایت کی توفیق سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ پوری بات بیان کر کے اور اس کے لیے استدلال کر کے جب خاتمہ ہو گیا، تو اب یہ اسی سے خاتمہ سورہ کی آیات شروع ہوتی ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اب ان منکروں کے زیادہ درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے پیغمبر۔ یہ گویا ربط کلام ہے، اس کو میں نے نکال دیا ہے۔ اب ان منکروں کے زیادہ درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے پیغمبر، اس لیے کہ حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، ہم نے جس بستی کے لیے اپنے قانون کے مطابق ہلاکت مقدر کر رکھی ہے، ان کے لیے حرام ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں۔ یعنی ہدایت، حق کی طرف رجوع، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ سرفرازی عطا کر دیتا ہے۔ نہیں، دیکھا جاتا ہے کہ کون قدر کرنے والا ہے، یہ سرفرازی انہی کو ملتی ہے، اور جو ناقدری کرتے ہیں، ہٹ درمی اختیار کر لیتے ہیں، جن کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا دعوت پیش کی جا رہی ہے اور کیا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، وہ دنیا میں بھی اور دنیا کے معاملات میں بھی یہی قاعدہ اختیار کر لیتے ہیں کہ یہ چند دن ہیں،
ہنسی خوشی گزارنے چاہیے، ان کو نہ اس کی ابتدا سے غرض نہ انتہا سے غرض۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے پیغمبروں کے اتمام حجت کے بعد بھی لوٹنے کا امکان نہیں ہوتا، یہ فرمایا۔ اس میں چند چیزوں کی وضاحت ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا، خاتمہ سورہ کی آیات یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ میں نے لکھا ہے یہاں سے آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں، ان میں اسی مضمون کو اثر نو لے لیا ہے جس سے سورہ شروع ہوئی تھی، یعنی تمہید اور خاتمہ وہ ایک ہی مضمون پر ہوا ہے۔ یہ عود علی البدء کا اسلوب ہے۔ قرآن مجید میں جو مختلف اسالیب اختیار کیے گئے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ سورہ جس تمہید سے شروع ہوتی ہے خاتمے پہ اسی کی تاکید کر دی جاتی ہے۔ یہ طریقہ بعض احکام میں بھی اختیار کیا گیا ہے، چنانچہ احکام کے مجموعے جہاں جہاں آتے ہیں وہاں بالعموم توحید سے ابتدا کی جاتی ہے اور توحید ہی کی تاکید پر بات ختم ہو جاتی ہے، یا نماز کی تاکید سے شروع ہوتی ہے اور نماز ہی کی تاکید پر ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ معارج میں، سورہ مومنون میں اور دوسری متعدد جگہوں پر یہ نمونے موجود ہیں۔ سورہ بقرہ میں تو ایک طویل سلسلہ مضامین ہے جس میں احکام شریعت بیان ہوئے ہیں پوری فصل میں، اس میں بھی بالکل یہی ہے کہ خاتمہ نماز کی ہدایت پر ہوا ہے، ابتدا بھی اسی سے کی گئی تھی۔ تو یہاں پر عود علی البدء کا اسلوب، یعنی جو بات شروع میں کہی تھی آخر میں اس کی یاد دہانی کرا کے سورہ ختم ہو رہی ہے۔ خاتمہ سورہ کی آیات ہیں، ان میں اسی مضمون کو اثر نو لے لیا ہے جس سے سورہ شروع ہوئی تھی۔ یہ عود علی البدء کا اسلوب ہے۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اصل مدعا اگر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے، سورہ طویل ہے، بات کرتے کرتے قارئین یا سامعین اصل مدعا کو فراموش کر بیٹھے ہیں، وہ نگاہ سے ہٹ گیا ہے، تو خاتمہ کلام میں اس کو ایک مرتبہ پھر مخاطب کے ذہن میں تازہ کر دیا جائے، یہ مقصد ہوتا ہے اس کا۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز کی وضاحت کی ہے کہ آیت میں فعل اہلکنا استعمال ہوا ہے، یہ فیصلہ فعل کے معنی میں ہے۔ عربی زبان میں جس طرح الفاظ کے معنی متعدد ہو سکتے ہیں، اردو میں بھی ہوتے ہیں، دنیا کی ہر زبان میں ہوتے ہیں، اسی طرح افعال بھی متعدد معنی کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ فعل تو ایک ہی ہوتا ہے، جیسے ہلکنا ہے تو یہ ابتدائے فعل کے معنی میں استعمال ہو جائے گا، یہ فیصلہ فعل کے معنی میں استعمال ہو جائے گا، یہ کمال فعل کے معنی میں استعمال ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اس کی بڑی ہی خوبصورت مثالیں ہیں، اس کا بعض لوگ خیال نہیں کرتے تو اس سے ہر جگہ ایک ہی ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں بھی اسی طرح انتخاب کرنا ہوتا ہے جس طرح ہم لفظ کے متعدد معانی میں سے کسی ایک معنی کا سیاق سباق کے لحاظ سے انتخاب کرتے ہیں۔ تو یہاں اہلکنا کا فعل استعمال ہوا ہے، یہ فیصلہ فعل کے معنی میں۔ مطلب یہ ہے کہ جن کے لیے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب یہ ہدایت کے مستحق ہی نہیں رہے، ان کا ذکر کیا ہے اس فعل کے ذریعے سے، کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں۔ اتنا حصہ یہاں حذف ہے، omit کر دیا ہے قاعدے کے مطابق۔ اس کی میں نے وضاحت کی ہے، یہ فقرہ اصل میں محذوف ہے، اس کی وضاحت انہم لا یرجعون کے جملے نے کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے مخاطبین یعنی رسول اللہ کے مخاطبین سنت الہی کی زد میں آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو عذاب کی سنت ہے، اتمام حجت کا جو قانون اس نے جاری کر رکھا ہے، یہ اس کی زد میں آ چکے ہیں، اس لیے اب یہ اسی انجام کو پہنچیں گے جس کو پچھلی قومیں پہنچی ہیں۔ یعنی ان کا انجام بھی اب وہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ توبہ و انابت کی توفیق پائیں۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ قریش کی پوری قیادت کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، اور وہ ساری قیادت معرکہ بدر میں کھیت رہی، ختم کر دی گئی۔ 30-32 کے قریب اعیان و اکابر ہیں، سب کے سب عذاب کی زد میں آ گئے۔ یہاں اسی کی
تہدید کی ہے۔ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ توبہ و انابت کی توفیق پائیں اور باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف رجوع کر لیں۔ ان کی ہٹ درمی کے باعث ان کے لیے ہلاکت مقدر ہو چکی ہے۔ چنانچہ جزیرہ نما عرب میں یا رسالت مآب کی قوم کے عام لوگوں کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی۔ قیادت، اعیان و اکابر، ارباب حل و عقد سب کے سب عذاب کی زد میں آ گئے، اور یہاں اصلاً وہی مخاطب ہے۔ اس کو قانون کے طور پر بیان کیا ہے، یاد دہانی کرائیے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اب ان منکروں کے زیادہ درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے پیغمبر، اس لیے کہ ہم جس بستی والوں کے لیے اپنے قانون کے مطابق ہلاکت مقدر کر رکھی ہے، ان کے لیے حرام ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں، اس لیے کہ وہ کبھی رجوع نہ کریں گے، یہاں تک کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ناگہاں ان منکروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور بول اٹھیں، یا ویلنا قد کن فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم ظالم تھے۔ تو یہ بتا دیا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے یہ جتنی قوموں میں بھی اس سے پہلے سامنے آئے ہیں اور اب بھی سامنے آ رہے ہیں، رجوع کا کوئی امکان نہیں ہے، توبہ و انابت کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے زیادہ درپے ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ دعوت دی جائے، پیغام پہنچایا جائے، کوئی فی الواقع سوال ہے تو جواب دیا جائے، اشکال ہے تو دور کر دیا جائے، اپنی یہ ذمہ داری پوری کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی حق کی قدر کرتا ہے تو وہ اس کی رکاوٹیں خود دور کرتا ہے۔ اگر کوئی سچائی کو تلاش کرنے نکلتا ہے تو اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اس کو وہ صحیح انجام تک پہنچائے گا، لیکن اگر اس کے باطن میں یہ طلب نہیں ہے، اس کے کسی فکر و خیال میں اس کے لیے کوئی سعی و جہد نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر ہے، طے ہے، فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کے حق کی طرف رجوع کا کوئی راستہ نہیں۔ تو اس کو بطور قانون کے یہاں بیان کر دیا۔ اس میں بات تو یہی تھی کہ قیامت تک کوئی امکان نہیں ہے، لیکن جس طرح قرآن کا عام طریقہ ہے وہ بات کو مختلف اسالیب میں بیان کرتے ہوئے بعض دوسرے حقائق کی طرف توجہ دلا دیتا ہے، تو یہاں اس کو اس طرح بیان کیا کہ یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ یہ لوگ یاجوج و ماجوج کو دیکھ لیں کہ وہ کھول دیے گئے ہیں اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں۔ اس میں من کل حدب ینسلون کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور یاجوج و ماجوج کے بارے میں 2 مقامات ہیں جہاں قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، یہاں پر بھی ظہور قیامت کی نشانی کے طور پر ذکر ہوا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب پھر قیامت قریب آ جائے گی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے آثار بیان کیے ہیں وہ بھی اگر غور کر کے دیکھیں تو 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو عمومی نوعیت کے ہیں کہ لوگوں کے اندر اخلاق میں، کردار میں کیا خرابیاں پیدا ہوں گی، اور ایک مجموعی انحطاط کس طرح کا واقع ہو جائے گا۔ اس کو یوحنا عارف کے مکاشفے میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد یہ عمل شروع ہوگا، اور جب یہ شروع ہوگا تو بالکل وہی تعبیر ہے، شیطان کو گویا کھلا چھوڑ دیا جائے گا، یعنی جو ایک ایج آف فیتھ تھی، عصر الایمان تھا، وہ ختم ہو گیا۔ جب وہ ختم ہو جائے گا تو پھر قیامت کے ظہور کے آثار 1000 سال کے بعد پے در پے سامنے آنے لگ جائیں گے۔ پھر کچھ وہ علامتیں بیان کی گئی ہیں جن علامتوں میں قرب قیامت کی علامتیں الگ ہیں،
اور یاجوج ماجوج کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک پھیلی ہوئی سب سے بڑی علامت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جن علامتوں کا ذکر ہوا ہے ان میں نمایاں ترین یہی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی ظہور قیامت کے قطعی آثار نمودار ہو جائیں۔ وہ آثار جو تاثر پیدا کرتے ہیں کہ شاید قیامت قریب آ گئی، وہ اسی طرح کے ہیں، اور وہ بھی روایتوں میں آئے ہیں۔ ان کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارات ہیں کہ عمومی انحطاط، عمومی زوال ایسے لگے گا کہ جیسے ایمان کی تہذیب کا دور ختم ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کی مدت بھی الہامی صحیفوں میں بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ کے بعد 1000 سال۔ لیکن جو قطعی آثار ہیں، یعنی قطعی آثار سے مراد یہ ہے کہ جن کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، ان میں یاجوج ماجوج کا خروج سب سے نمایاں ہے۔ یعنی ظہور قیامت کے قطعی آثار نمودار ہو جائیں اور اس کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہ رہے۔ اگلی آیت سے واضح ہے کہ یاجوج و ماجوج کے خروج کے بعد یہی صورت پیدا ہو جائے گی، یعنی بالکل ہی واضح ہو جائے گا کہ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ آج صادر ہو جائے، وہ 200 سال بعد صادر ہو، بہرحال اب فیصلہ صادر ہونا ہے، سور پھونکا جانا ہے۔ قیامت کے آثار قطعی طور پر سامنے آ گئے ہیں۔ یہ دونوں، یہ یاجوج و ماجوج کون ہیں؟ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے۔ بائبل میں جو شجرہ نسب دیا گیا ہے اس میں سیدنا نوح کے بیٹوں کے نام موجود ہیں۔ اس میں معلوم ہے کہ آگے جو ان کی نسل چلی، یعنی طوفان کے بعد، وہ سام، حام اور یافس سے چلی۔ تو سامی قومیں یہ سام کی اولاد ہے، حام کی اولاد بھی بڑی حد تک افریقہ میں بہت آباد ہے، معاف کیجیے، اور تیسرے بیٹے یافس ہیں۔ جب ارارات کے سلسلہ کوہسار پر کشتی جا کر رکی ہے تو یافس نے پار کی سرزمین کا انتخاب کیا، چنانچہ یہ دوسری جانب اتر گئے اور پھر یہ زیادہ تر وہیں آباد ہوئے۔ تو یافس کے بیٹے ہیں یاجوج بھی اور ماجوج بھی، اور بھی ہیں جن کے ناموں پر بہت سے شہروں کے، بہت سے ملکوں کے نام ہیں، جیسے یہ یابان ہے، یہ بھی انہی کے بیٹوں میں سے ہے۔ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی۔ پھر انہی کے بعض قبائل، اب عام طور پر سائنسی تحقیق کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 30,000 سال پہلے یا کم و بیش یورپ پہنچے اور اس کے بعد امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کیا۔ یہ وہی اقوام ہے، سب یافس کی اولاد ہے۔ صحیفہ حزقیل میں ان کا تعارف روس، ماسکو اور طبالسک کے فرما روا کی حیثیت سے کرایا گیا ہے۔ اس علاقے کے جو پرانے شہر ہیں ان کا نام لے کے بتایا گیا ہے کہ یہ وہاں کے باشندے ہیں۔ حزقیل فرماتے ہیں، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، یہ 38ویں باب کی پہلی دوسری آیت ہے۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے، روس، ماسکو اور طبالسک، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر۔ اسی طرح 39ویں باب کی ابتدائی آیات ہیں، پس اے آدم ذات تو جوج کے خلاف نبوت کر اور کہہ خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ ہے جوج، روش، مسک اور توبل کے فرما روا، میں تیرا مخالف ہوں اور تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا اور شمال کی دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا۔ تو یہ ان کا ذکر ہوا ہے، ان کا علاقہ بھی بالکل متعین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم بائبل کو پڑھتے ہوئے آخر میں آتے ہیں جس میں سیدنا مسیح کا مکاشفہ یوحنا نے روایت کیا ہے۔ یوحنا عارف کے مکاشفے سے معلوم ہوتا ہے
کہ ان کے خروج کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1000 سال غلبے کے سال ہیں، جس میں پیغمبروں کا دین، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت اور اسی طرح سے ان کے ماننے والے گروہ وہ اپنا غلبہ قائم رکھیں گے۔ چنانچہ ولڈورا نے جب تہذیب کی کہانی لکھی ہے تو اس 1000 سال کو ایج آف فیتھ کا عنوان دیا ہے۔ یہ گویا عصر الایمان ہے، جس میں دنیا کی تہذیب پر پیغمبروں کی تعلیمات کا غلبہ قائم ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ تہذیبی غلبہ سیاسی غلبے ہی کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جو دنیا کی تاریخ ہمیں معلوم ہے، اس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلا دور شرک کا دور تھا، اس میں شرک پر مبنی تہذیب وجود میں آئی، ہر جگہ اس کا شیوع ہوا، مشرکانہ مذاہب نے طرح طرح کی صورتیں اختیار کیں، دنیا میں بڑی بڑی میتھالوجی وجود میں آ گئی، وہ خواہ ہندوستان کی ہو، مصر کی ہو، قدیم بابل کی ہو یا یونان کی، اسی کی حکومت ایک لحاظ سے قائم رہی، اور دنیا میں جتنی بڑی تہذیبیں ابھریں ان میں حکمرانوں نے اسی کو اختیار کیا، وہی ان کا مذہب تھا، وہ انہی کے اوتار بن کر حکومت کرتے رہے، اور پیغمبروں کو اس زمانے میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ یعنی جس قوم کی طرف بھی بھیجا گیا، بسا اوقات گھر کے لوگ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ شرک کی تہذیب کے غلبے کے زمانے میں 4-5 ہزار سال کی تاریخ ہمیں معلوم ہے، اس سے پیچھے کیا ہم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد وہ اسباب پیدا ہوئے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ذریت ابراہیم کا انتخاب کیا، اور آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ ادھر سیدنا مسیح کی دعوت کو فروغ حاصل ہوا، یعنی کوئی 4 صدی بعد مسیح میں، اور ادھر 6 صدی بعد مسیح میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی۔ تو اس طرح عصر الایمان شروع ہو گیا، دونوں جانب سیاسی غلبہ پیدا ہو گیا، اور ایک طرح سے دنیا پر حکومت قائم ہو گئی۔ یہ پھر کم و بیش 1000 سال ہیں، 17ویں صدی کی ابتدا سے یہ معاملہ ختم ہونا شروع ہوا۔ یوحنا عارف کے مکاشفے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خروج کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی۔ یہ وہ بڑا خروج ہے۔ اس سے پہلے چنگیز خان کی صورت میں ایک خروج ہوا، اور وہی ہے جس کی پیشین گوئی اس طرح رسول اللہ نے کی تھی کہ ایک جگہ پر اس دیوار میں اب سوراخ ہو گیا ہے، تو وہ جس سوراخ سے وہ نکلے اس میں ایک طاقت ہوئی، تاہم وہ طاقت بالکل ایسے ہی ہوئی کہ جیسے ایک دریا امڑ کر آئے طوفان کی طرح اور صحرا میں ختم ہو جائے۔ یعنی زیادہ وقت نہیں گزرا کہ سب مسلمان ہوتے چلے گئے اور پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ مسلمانوں کو احساس بھی نہیں ہوا کہ یاجوج و ماجوج کے خروج کی ابتدا ہوئی ہے، چنانچہ دولت عثمانیہ ان کی آخری دولت بن گئی، اسی طرح دولت مغلیہ، یعنی یہ سب کے سب وہی ہیں۔ پھر وہ خروج شروع ہوا ہے جس میں برطانیہ عظمیٰ نے اور یورپ کی اقوام نے طاقت شروع کی ہے، اور اس میں وہ پھر سب کچھ ہوا ہے جس کے آثار پھر ہم یوحنا عارف کے مکاشفے میں پڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس زمانے میں یہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے، درمیان میں مسلمان اقوام کے ممالک، یہی تصویر ہے یوحنا عارف کے مکاشفے میں، اور چاروں طرف اب بھی آپ دنیا کے نقشے کو اٹھا کر دیکھ لیں، بالکل یہی صورتحال ہے۔ اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کے سب پھاٹک ان کے قبضے میں ہوں گے، اس چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ ان کا فساد جب انتہا کو پہنچے گا، اب ظاہر ہے کہ یہ خروج تو ہو گیا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا سور کب پھونکیں گے اس نشانی کے نتیجے میں، وہ ان کا فساد جب انتہا کو پہنچے گا تو ایک آگ آسمان سے اترے گی اور قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ یوحنا عارف کے مکاشفے کے 20ویں باب میں 7-9 آیات ہیں، اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے پیچھے، اس میں بتایا گیا ہے کہ سفید گھوڑے پر سوار وہ شخص آئے گا کہ یدعا صادقم و امینہ، جس کو صادق اور امین کہا جائے گا۔ پھر رسول اللہ کے
دنیا میں ظہور کی ایک تصویر بڑی خوبصورت رویا میں کھینچی گئی ہے، اور پھر کہا ہے کہ جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا، ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی، اور مقدسوں کی لشکرگاہ، مدینہ مراد ہے، اس سے تمام صحیفوں میں یہی تعبیر ہے، یعنی جس سے 10,000 قدوسی نکلے، اور اس طرح وہ مقدسوں کی لشکرگاہ بنا، اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو، یہ شہر امین مکہ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی۔ تو یہ یاجوج و ماجوج کا یوحنا عارف کے مکاشفے میں، حزقیل کے صحیفے میں اور بائبل میں ذکر ہے، اس کا حوالہ قرآن مجید نے یہاں دیا ہے۔ یعنی یہ خروج ہے جو قیامت کے ظہور کی ایک بڑی علامت بنے گا، اور یہی ظہور ہے جو بڑے پیمانے پر جب یورپی اقوام کی طاقت کی صورت میں ہوا ہے، اور بالکل وہی صورت پیش آئی ہے، یعنی یہ جو آپ کی خلیج کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، یہ سب بھی ان کے پاس چلی گئی تھیں، وہی حجاز کا علاقہ ہی باقی رہ گیا تھا، یعنی مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر۔ تو یہ من کل حدب ینسلون کی ایک بڑی تصویر ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد مزید بھی دیکھنے کا موقع ملے۔ چنانچہ شاعر مشرق نے اپنے زمانے میں اس کا ٹھیک انطباق کیا، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون، یہی لفظ ہے جو انہوں نے استعمال کیا، من کل حدب ینسلون۔ تو یہ در حقیقت وہ ظہور ہے، اور اسی میں اگر آپ غور کریں تو جو حدیث میں سب سے نمایاں، سب سے متعین، سب سے غیر معمولی نشانی بیان کی گئی ہے، وہ ظہور پذیر ہوئی ہے۔ جبریل امین کے ساتھ رسالت مآب کی گفتگو نقل ہوئی ہے، سب سے اہم حدیث ہے، بلکہ حدیث کے پورے ذخیرے میں دین کو بیان کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس میں رسول اللہ سے جب جبریل نے پوچھا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے اس کی جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ دونوں کی دونوں اسی دور میں پوری ہوئی ہیں۔ اس میں فرمایا ہے کہ تم دیکھو گے کہ عرب کے ننگے پاؤں، ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے، یتطاولون فی البنیان۔ پھر بعض دوسری روایتوں میں مزید تفصیلات بھی ہیں اس کی، کہ کیسے سرسبزی آ جائے گی، کس طریقے سے پانی کا اہتمام اس سارے علاقے میں ہو جائے گا، وہ پھر تفصیلات ہیں۔ اور دوسرا یہ بیان کیا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، غلامی بطور ایک ادارے کے دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح گویا وہ قریبی زمانہ ہے جس کا ذکر کر کے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قیامت آ جائے تو آ جائے۔ یہ لوگ جنہوں نے اپنے باطن میں فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ پیغمبر کی بات کو قابل توجہ یا درخور قبول نہیں سمجھیں گے، یہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ یعنی بات یہ بیان کرنا تھی، لیکن اس کے ذیل میں یاجوج و ماجوج کا ذکر بھی ہو گیا، اور یہ بتا دیا کہ یہ کس نوعیت کا معاملہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد فوراً بعد یہ کہا ہے وقترب الوعد الحق، یہ ہے قیامت کے وعدہ برک کے قریب آ جانے کا وقت۔ اور پھر یک بیک تم دیکھو گے کہ ناگہاں ان منکروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس وقت تو یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور کہیں گے کہ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، ہائے ہماری بدبختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم ظالم تھے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی یہ بات بھی نہیں کہ ہمیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا اور ہم غفلت میں پڑے رہے، بلکہ خبردار کرنے والوں کو جھٹلا کر ان کی تنبیہات کا مذاق اڑا کر یہ ظلم اپنی جانوں پر ہم نے خود ڈھایا ہے۔ فرمایا اس موقع پر اس کا اعتراف کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔